السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور مسکراتے ہونٹوں کو کریم خان کا سلام۔ ٹھیکیدار کی بیوی کی خفیہ ملاقاتیں اپنے عاشق کے ساتھ، اس کو بے آبرو کیا گیا اور پھر قتل کر دیا گیا، مگر یہ کس نے کیا اور کیوں کیا؟ ڈیئر فرینڈس، یہ بات اس زمانے کی ہے جب پاکستان کا نام و نشان نہ تھا اور انگریزوں کا زمانہ تھا۔ تب احمد یار خان صاحب پولیس آفیسر تھے اور تب یہ کیس ان کے پاس آیا۔ اس کیس کی کہانی بہت دلچسپ ہے جو آپ کو گہری تفتیش میں ڈال دے گی کہ کس طرح احمد یار خان صاحب نے دل و دماغ استعمال کر کے اس کیس کو سولو کیا۔ اس کرائم اسٹوری کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا ورنہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کرائم اسٹوری کا نام ہے بٹن بزرگ اور بدکار بیوی۔ یہ واردات پاکستانی علاقے کی ہے لیکن اس وقت کی ہے جب ابھی پاکستان کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ اس واسطے میں اصل جگہ کا نام اور اس واردات سے تعلق رکھنے والے افراد کے صحیح نام نہیں لکھوں گا۔ یہ احتیاط بہت ہی ضروری ہوتی ہے تاکہ کسی کی رسوائی نہ ہو۔ رات کے 2 بج چکے تھے جب مجھ کو گھر میں گہری نیند سے جگایا گیا۔ تھانے میں سے ایک کانسٹیبل یہ اطلاع لے کر آیا تھا کہ قتل کی ایک رپورٹ آئی ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کانسٹیبل نے کہا کہ ٹھیکیدار ہے۔ اس نے ٹھیکیدار کا نام لیا۔ یہ ایک قصبہ تھا اور اس ٹھیکیدار کو سب لوگ جانتے تھے۔ اس کو صرف ٹھیکیدار کہہ دینا کافی ہوتا تھا، نام لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ میں بھی اس کو جانتا تھا۔ کانسٹیبل کو اتنا ہی معلوم ہو سکا تھا کہ ٹھیکیدار کی بیوی قتل ہو گئی تھی۔ یہ ٹھیکیدار تو قصبے کی ایک بڑی شخصیت تھا۔ اگر اس کی بجائے کوئی بہت ہی معمولی اور غریب آدمی آ جاتا تو بھی میں اس کو نہیں ٹال سکتا تھا۔ اس واسطے کی تھانے میں آنے والی کسی بھی رپورٹ کو ٹالنا انگریزوں کی نگاہ میں بہت بڑی کوتاہی اور ایک جرم تھا۔ میں بڑی جلدی سے تیار ہوا اور کانسٹیبل کے ساتھ تھانے پہنچا۔ تھانہ میرے گھر کے بہت قریب تھا۔ میرا فوراً پہنچنا اس واسطے بھی ضروری تھا کہ یہ قتل کی واردات تھی۔ جس طرح اسلام میں ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل کہا جاتا ہے، ایسے ہی انگریزوں کے قانون میں قتل کو یوں سمجھا جاتا تھا جیسے زمین و آسمان ہل گئے ہوں۔ اس کے علاوہ وہ میرا تجربہ یہ تھا کہ قتل کی جائے وقوع پر جتنی جلدی پہنچا جائے اتنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ کوئی کھرا کھوج مل جاتا ہے یا کوئی چیز نظر آ جاتی ہے جس کو عام لوگ اہمیت نہیں دیتے، لیکن تفتیشی افسر کے واسطے وہ بڑی کارآمد چیز ہوتی ہے۔ ٹھیکیدار میرے دفتر میں افسردہ بیٹھا تھا۔ مجھ کو دیکھ کر اٹھا اور ہاتھ ملایا۔ میں نے پوچھا کون قتل ہو گیا ہے؟ ٹھیکیدار صاحب، میری بیوی، اس نے جواب دیا۔ ڈکیتی کی واردات تو نہیں ہوئی؟ یہ میں نے اس واسطے پوچھا کہ رات کے اس وقت قتل کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ ڈاکہ پڑا اور مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں نے گھر کی کسی فرد کو مار ڈالا۔ اس نے قریبی بڑے شہر کا نام لے کر بتایا کہ وہ اپنے کام کے سلسلے میں وہاں گیا ہوا تھا اور 1 گھنٹہ پہلے واپس آیا ہے۔ اس وقت ایک ریل گاڑی گزرا کرتی تھی، وہ اس پر واپس آیا تھا۔ گھر تک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بیٹھک ڈرائنگ روم کا دروازہ ذرا سا کھلا ہوا ہے۔ وہ حیران ہوا کہ یہ دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے۔ یہ دروازہ گلی میں کھلتا تھا۔ اس سے ذرا آگے حویلی کا بڑا دروازہ تھا۔ ٹھیکیدار نے اس بڑے دروازے پر دستک دینی تھی لیکن بیٹھک کا دروازہ کھلا دیکھ کر اس میں داخل ہو گیا۔ اس کے آگے ایک کمرہ تھا۔ اس کمرے میں گیا تو اس سے آگے ٹھیکیدار کا بیڈ روم تھا۔ اس کی بتی جل رہی تھی۔ اتنی رات گئے بتی نہیں جلنی چاہیے تھی۔ وہ بیڈ روم میں گیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی کمر سے نیچے ننگی پلنگ پر پڑی تھی اور اس کا جسم ذرا سی بھی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ اس نے بیوی کو آواز دی تو بھی وہ نہ ہلی اور نہ بولی۔ قریب جا کر دیکھا تو ٹھیکیدار کو معلوم ہوا کہ وہ تو مر گئی ہے۔ اس کا منہ کھلا ہوا اور آنکھیں بھی کھلی اور ٹھہری ہوئی تھی۔ ٹھیکیدار ساری واردات سمجھ گیا۔ اس کی بیوی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تھی اور اس کو مار کر چلا گیا۔ بیٹھک کا کھلا ہوا دروازہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ قاتل باہر سے آیا تھا۔ حویلی کے صحن کی طرف یعنی اندرونی طرف کھلنے والے دروازے کی اندر سے چٹخنی چڑھی ہوئی تھی اور کھڑکی کی چٹخنیاں بھی چڑھی ہوئی تھی۔ اس سے یہ پتہ لگتا تھا کہ اندر کی طرف سے کوئی بیڈ روم میں نہیں آیا۔ ایک دروازہ پہلو والی چھوٹی گلی میں کھلتا تھا، یہ بھی
اندر سے بند تھا۔ قاتل بڑی گلی کی طرف سے بیٹھک کے دروازے سے داخل ہوا اور ساتھ والے کمرے سے گزر کر بیڈ روم تک پہنچا۔ اس سے پتہ لگتا تھا کہ ملزم ان کمروں سے اور اس راستے سے واقف تھا۔ میں نے بڑی تیزی سے FIR لکھی اور یہ سوچ کر اس کے ساتھ چل پڑا کہ ضروری باتیں اس سے راستے میں پوچھوں گا۔ اپنے ساتھ عملے کے 2-4 آدمی لینے تھے، وہ لے لیے۔ تھانے سے نکلتے ہی میں نے اس سے پہلی بات یہ پوچھی کہ کسی کے ساتھ اس کی دشمنی ہوگی۔ اس نے یہ جواب دے کر مجھ کو مایوس کر دیا کہ دشمنی کسی کے بھی ساتھ نہیں تھی۔ یہ سن لیں کہ یہ ٹھیکیدار کس پائے کا آدمی تھا۔ جنگ عظیم زوروں پر تھی، فوجوں اور محاذوں کے واسطے اتنا زیادہ سامان ضرورت پڑتا تھا کہ ٹھیکیداریاں بہت ہی زیادہ ہو گئی تھی۔ مثلاً گولہ بارود آگے بھیجنے کے واسطے لکڑی کے باکس ایک دن میں ہزاروں کے تعداد میں درکار ہوتے تھے۔ کئی لوگوں نے یہ باکس بنانے اور سپلائی کرنے کے ٹھیکے لے لیے تھے۔ اس کے علاوہ اور بہت سا سامان فوجوں کے واسطے سپلائی ہوتا تھا۔ لوگوں کے تو دن پھر گئے تھے۔ یہ ٹھیکیدار جنگ سے پہلے کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتا تھا، لیکن آدمی بہت ہی ہوشیار اور موقع پرست تھا۔ اس نے فوراً ٹھیکے حاصل کر لیے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تو جیسے آسمان پر چڑھ گیا۔ اس کا کام اتنا زیادہ ہو گیا کہ قصبے میں ہی اس نے ایک قسم کا کارخانہ کھول لیا اور کئی بے روزگار لوگوں کا روزگار لگ گیا۔ دولت تو اس طرح برسنے لگی جس طرح مینا برستا ہے۔ درمیانہ سا مکان ایک کشادہ اور عالیشان حویلی بن گیا۔ اس شخص نے صحیح مسلمانوں والا کام یہ کیا کہ عمر اس کی 55 اور 60 کے درمیان ہو گئی تھی۔ اولاد جوان تھی اور اس نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ اس لڑکی کی عمر 22 سال تھی اور وہ خود 2-3 سال بعد 60 سال کا ہونے والا تھا۔ اس کی یہ نوجوان بیوی قتل ہو گئی تھی۔ میں اس کی یہ باتیں غور سے سنتا جا رہا تھا اور یہ بھی سوچتا جا رہا تھا کہ قتل کا باعث کیا ہو سکتا ہے اور قاتل کون ہے۔ اس نے یہ بتایا کہ دوسری بیوی نوجوان ہے، تو مجھ کو خیال آیا کہ اس لڑکی کو پہلی بیوی نے قتل کر دیا ہوگا، لیکن ٹھیکیدار نے بتایا کہ پہلی یعنی پرانی بیوی 1 سال پہلے مر گئی تھی۔ ٹھیکیدار نے دوسری شادی پہلی بیوی کی موجودگی میں کی تھی، اس کو طلاق نہیں دی تھی۔ دوسری شادی کے بعد پرانی بیوی 1 سال زندہ رہی۔ پھر ٹھیکیدار نے بتایا کہ اس کے 3 بیٹے ہیں۔ بڑے کی عمر 27-28 سال تھی، اس سے چھوٹا بیٹا 23-24 سال کا تھا اور اس کے بعد ایک اور بیٹا تھا جس کی عمر 16-17 سال ہو گئی تھی۔ شلوار اتری ہوئی۔ اتنے میں اس کا گھر آ گیا جو ایک کشادہ گلی میں تھا۔ وہ مجھ کو بیٹھک کے اس دروازے سے اندر لے گیا جو اس نے بتایا تھا کہ رات کو کھلا ہوا تھا۔ اس بیٹھک کے آگے جو کمرہ تھا اس میں ٹرنک اور 1-2 فرنیچر کی چیزیں پڑی ہوئی تھی اور اس کے آگے بیڈ روم تھا۔ لاش کے اوپر چادر پڑی ہوئی تھی۔ پلنگ خاصا چوڑا اور بہت خوبصورت تھا۔ خوبصورتی یہ تھی کہ اس کا تکیہ لکڑی کا بنا ہوا نہایت اچھا تھا اور اس پر چترکاری کی ہوئی تھی۔ مقتولہ کی شلوار اس تکیے کے ساتھ لٹک رہی تھی جس طرح اس نے خود یہاں لٹکائی ہو۔ میں نے سب سے پہلے پلنگ کے نیچے اور فرش پر نظر دوڑائی۔ میری نظر ایک سراغ رساں کی نظر تھی جو زمین کے نیچے بھی چلی جاتی تھی۔ پلنگ کے قریب چھوٹا سا ایک کاغذ تہہ کیا ہوا پڑا تھا جو ٹھیکیدار کو اور گھر کے کسی فرد کو نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے یہ کاغذ اٹھایا اور اس کی تہیں کھولی۔ میں نے ٹھیکیدار کو یہ کاغذ دکھا کر پوچھا کہ یہ کس کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ ٹھیکیدار نے کاغذ دیکھ کر بتایا کہ اس کا ایک منشی ہے، یا اس کو مینیجر کہہ لے، وہ گھر میں آتا جاتا رہتا ہے اور یہ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹ ہے۔ یہ بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ بڑا شریف اور دیانتدار آدمی ہے۔ ٹھیکیدار نے اس کاغذ کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی، لیکن میں نے کاغذ اس سے لے کر اپنے ہاتھ میں رکھ لیا اور اس طرح جیب میں ڈال لیا کہ ٹھیکیدار نہ دیکھ سکے۔ ہو سکتا تھا یہ کاغذ کوئی اہمیت نہ رکھتا ہو، لیکن میں ایسی کوئی چیز نظر انداز یا ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سراغ ایسی ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ملا کرتے ہیں۔ اس وقت ٹھیکیدار کی 3 بیٹے کمرے میں موجود تھے۔ میں جب لاش سے چادر ہٹانے لگا تو 3 باہر نکل گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ لاش آدھی ننگی ہے۔ میں نے چادر ہٹا کر
لاش کی حالت دیکھی، اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ مقتولہ کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی۔ پھر میں نے لاش کی گردن دیکھی، وہاں صاف نشان گلا گھونٹنے کے نظر آ رہے تھے۔ خون کا ایک قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ جسم پر کوئی زخم نہیں۔ میں نے جسم کو ہر طرف سے اچھی طرح دیکھا، چوٹ کا نشان بھی نہیں تھا۔ میں جب لاش کو کروٹ پر کر کے معائنہ کر رہا تھا تو مجھ کو جرسی کا ایک موٹا بٹن پلنگ پر نظر آیا، جو میں نے اٹھا کر مٹھی میں دبا لیا تاکہ ٹھیکیدار یا اس کا کوئی بیٹا دیکھ نہ سکے۔ وہاں کوئی بیٹا تو تھا نہیں، وہ کمرے سے نکل گئے تھے۔ ٹھیکیدار نہیں دیکھ سکا تھا کہ میں نے پلنگ سے بٹن اٹھا کر مٹھی میں دبا لیا ہے۔ یہ بٹن یقیناً کسی کی جرسی سے ٹوٹ کر گرا تھا۔ یہ چوڑا نہیں بلکہ گنبد نما بٹن تھا اور خاصاً خوبصورت تھا۔ اس سے یہ اندازہ بھی ہوتا تھا کہ بڑی اچھی قسم کی جرسی کا بٹن ہے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مقتولہ کی آبرو ریزی جبری طور پر ہوئی ہے یا مقتولہ کی رضامندی سے۔ مقتولہ کے جسم پر صرف قمیض تھی۔ یہ قمیض کہیں سے بھی پھٹی ہوئی یا کھینچی ہوئی نہیں تھی۔ تشدد کا اور مزاحمت کا کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا۔ اس طرح کی تفتیشی کہانیوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مزاحمت اور تشدد میں عورت کی چوڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور ٹکڑے جائے وقوع پر بکھرے ہوئے ملتے ہیں۔ میں نے لاش کے بازو دیکھے، دونوں بازوؤں میں سونے کا ایک ایک کڑا تھا اور اس کے ساتھ کانچ کی چوڑیاں بھی تھیں، لیکن کوئی ایک بھی چوڑی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ بستر پر اچھی طرح دیکھا، فرش پر بھی دیکھا، چوڑی کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آیا۔ یہ ایک قدرتی بات ہے اور یہ میرا تجربہ اور مشاہدہ بھی ہے کہ مرد جب کسی عورت کو قابو کرنا چاہتا ہے تو اس کی کلائی یا بازو پکڑ کر مروڑتا ہے، یا عورت مزاحمت کرتی ہے تو اس کھینچا تانی اور دھینگا مشتی میں چوڑیوں کا ٹوٹنا لازمی ہوتا ہے۔ یہاں ایسے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ شلوار تکیے کے ساتھ اس طرح لٹکی ہوئی تھی جیسے خود لٹکائی گئی ہو۔ معاملہ زبردستی کا ہوتا تو شلوار پھٹی ہوئی ہوتی یا پلنگ پر یا فرش پر پڑی ہوئی ہوتی۔ میرے واسطے سوچنے والی بات یہ تھی کہ بیٹھک کا دروازہ کس نے کھولا تھا کہ ملزم اندر آیا۔ میں نے اس وقت ان باتوں پر زیادہ غور نہ کیا، اس واسطے کہ میں لاش کو اور اس کے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد یہ دیکھنا تھا کہ کون کدھر سے آیا اور کدھر سے گیا۔ ایک بات فوراً میرے دماغ میں آ گئی۔ میں نے ٹھیکیدار کے تینوں بیٹوں کو دیکھ لیا تھا۔ تینوں جوان تھے۔ چھوٹے کی عمر اس نے 16-17 بتائی تھی، وہ بھی جوانی میں داخل ہو چکا تھا۔ میرے دماغ میں ان کے متعلق شک اور شبہ پیدا ہو گیا۔ لاش کو جب اچھی طرح دیکھ لیا تو اس کو پوسٹ مارٹم کے واسطے بھیجنے کا بندوبست کیا۔ ہیڈ کانسٹیبل میرے ساتھ تھا، اس کو لاش کے ساتھ بھیجنا تھا۔ اس کو بلا کر الگ سمجھا دیا کہ ایک تو لاش کا پوسٹ مارٹم ہوگا اور ٹھیکیدار کے تینوں بیٹے ساتھ جائیں گے، اور ڈاکٹر کو بتانا ہے کہ ان کا ٹیسٹ ضروری ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل سمجھتا تھا کہ میرا مطلب کیا ہے۔ میں نے تینوں بیٹوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ وہ لاش کے ساتھ جائیں اور ڈاکٹر جو کچھ بھی کہے وہ اسی طرح کریں، اور وہاں کسی قسم کا اعتراض یا کوئی اور ناگوار بات نہ ہو۔ اب میں کمرے کی ایک خاص بات بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کمرہ بہت ہی سجایا تھا اور پلنگ بالکل نیا تھا، اور اس کے ساتھ اعلیٰ قسم کا سنگار میز تھا۔ سنگار میز کی 2 درازیں تھیں اور دونوں کھلی ہوئی تھیں۔ زیورات کے 2 ڈبے کھلے ہوئے میز پر رکھے ہوئے تھے اور ان میں جو زیورات تھے وہ میز پر بکھرے ہوئے تھے۔ دروازوں کے اندر بھی 1-2 چیزیں پڑی تھی۔ صاف پتہ لگتا تھا کہ دراز کی تلاشی لی گئی ہے۔ دوسری دراز کی اشیاء بھی الٹ پلٹ کی گئی تھی۔ زنانہ پرس میز پر رکھا ہوا اور کھلا ہوا تھا۔ میں نے اس کے اندر دیکھا تو اس میں 5 نوٹ 100 روپے کے، کچھ 10 روپے اور کچھ 5 روپے کے نوٹ پڑے ہوئے تھے۔ اتنی قیمتی زیورات اور اتنی رقم اس طرح چھوڑ کر جانے والا کوئی اندھا تو نہیں تھا، یا آسمان سے اترا ہوا فرشتہ نہیں تھا۔ میں یہی کہہ سکتا تھا کہ وہ ڈکیتی یا چوری کی نیت سے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ مقتولہ کو خراب کرنے آیا اور چلا گیا۔ قتل کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ مقتولہ نے اس کو پہچان لیا ہوگا اور قاتل نے ضروری سمجھا کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن میں نے ٹھیکیدار سے پوچھا کہ مقتولہ اپنی یہ اشیاء کیا اسی طرح بے احتیاطی سے میز پر پھینک دینے کی عادی تھی؟
ٹھیکیدار نے کہا کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرتی تھی، بلکہ سنگار میز کو بڑی احتیاط سے صاف ستھرا رکھتی تھی اور یہ ساری اشیاء دراز کے اندر رہتی تھی۔ یہ تو مجھ کو یقین ہو گیا تھا کہ زیورات کے ڈبے کھول کر دیکھے گئے اور پھر دروازوں کی تلاشی لی گئی۔ صرف ہار ہی دیکھا جائے تو بہت ہی قیمتی تھا۔ اس دور میں 100 کے 5 نوٹ آج کے 7-8 ہزار روپیوں کے برابر ہوا کرتے تھے۔ یہاں پر مجھ کو شبہ ہوا کہ ملزم اس گھر کا ہی کوئی فرد ہے، یا کوئی ایسا شخص جس کو اتنی قیمتی مال کا ذرا سا بھی لالچ نہیں تھا، یعنی وہ کوئی ٹھیکیدار جیسا ہی دولت مند آدمی تھا۔ مجھ کو زیادہ شبہ ٹھیکیدار کے اپنے ہی کسی بیٹے پر تھا۔ یہ خیال رکھیں کہ مقتولہ ٹھیکیدار کی بیٹوں کی ماں نہیں تھی، وہ باہر کی ایک لڑکی تھی جس کو ٹھیکیدار نے خریدا ہی ہوا ہوگا۔ جنگ عظیم کے زمانے میں ایسے کئی کیس ہوئے تھے۔ ایک تو لوگوں کو ٹھیکیداریاں مل گئیں اور پیسہ پانی کی طرح آنے لگا۔ فوج میں چونکہ افسروں کی ضرورت تھی اور فوجی مکھیوں کی طرح مر رہے تھے، اس واسطے انگریزوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پڑھے لکھے صوبیداروں اور جمعداروں کو کمیشن دے کر کپتان اور میجر بنا دیا۔ مسلمانوں کی یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ پیسہ ہاتھ آ جائے یا اونچا رتبہ مل جائے تو مرد مومن سب سے پہلے پرانی بیوی سے بیزاری کا اظہار کرتا تھا اور نئی نویلی نوجوان دلہن لاتا ہے۔ بعض والدین ایسے تھے جن کی آدھی درجن بیٹیاں تھیں اور مالی لحاظ سے صرف ایک بیٹی کو بہانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ ایسے والدین نے منہ مانگی رقمیں لے کر بیٹیاں دولت مند بوڑھوں کے ساتھ بیاہ دی تھی۔ اس کے نتیجے میں ایک تو بدکاری یعنی ناجائز تعلقات بڑھ گئے، اور پھر اس قسم کی سنگین وارداتیں بھی ہوئیں، جن میں سے ایک آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایسی وارداتیں بھی ہوئیں کہ باپ نے اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں قتل کر دیا، اس واسطے کہ بیٹے نے باپ کی نئی دلہن کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے تھے۔ ایسا بھی ہوا کہ جوان بیٹا باپ کی نئی اور نوجوان بیوی کے ساتھ لے کر گھر سے ہی بھاگ گیا۔ یہاں بھی مجھ کو کچھ ایسا ہی ڈرامہ نظر آ رہا تھا۔ ٹھیکیدار کی ایک بات نے میرے شک کو پختہ کر دیا تھا، یہ میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ میں نے حویلی کو اندر سے دیکھنا اس واسطے ضروری سمجھا کہ اوپر سے کوئی شخص نیچے آ سکتا ہے یا نہیں۔ ٹھیکیدار مجھ کو اندر لے گیا۔ میں نے سب سے پہلے سیڑھیوں کی پوچھی۔ ٹھیکیدار نے آگے بڑھ کر ایک دروازے کی زنجیر اتار دی۔ یہ سیڑھیوں کا دروازہ تھا۔ میں اوپر گیا۔ اوپر ایک منزل اور تھی۔ ادھر ادھر دیکھا تو پتہ لگا کہ اوپر سے ادھر آنا ممکن نہیں۔ میں نیچے آ گیا۔ صحن میں 2 عورتیں کھڑی تھیں۔ ایک جوان تھی جو شکل و صورت، لباس اور ڈیل ڈول سے اسی گھر کی فرد لگتی تھی۔ دوسری ادھیڑ عمر تھی جو نوکرانی معلوم ہوتی تھی، یا محلے کی کوئی کم درجہ عورت تھی۔ محلے میں ابھی کسی کو پتہ نہیں لگا تھا کہ اس گھر میں قتل کی واردات ہو گئی ہے اور پولیس آئی ہوئی ہے۔ یہ اس واسطے کہ ابھی آدھی رات کے بعد 3 بجے تھے۔ سارا قصبہ گہری نیند میں گم تھا۔ ٹھیکیدار نے جوان عورت کی طرف اشارہ کر کے مجھ کو کہا کہ یہ اس کی بہو ہے، یعنی بڑے بیٹے کی بیوی۔ اس کے ایک ہی بیٹے کی ابھی شادی ہوئی تھی۔ یہ تو میں نے دیکھ لیا تھا کہ سیڑھیوں کا دروازہ نیچے کی طرف سے بند تھا۔ پھر بھی میں نے پوچھا کہ یہ ہر رات بند کر دیا جاتا ہے یا کھلا رہتا ہے؟ ٹھیکیدار نے بتایا کہ اسے بند رکھا جاتا ہے اور زنجیر چڑھی رہتی ہے۔ لڑکی کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے ٹھیکیدار کو بیٹھک میں لے جا کر بٹھایا اور اس کو کہا کہ وہ مجھ کو اپنی پہلی بیوی، بیٹوں اور پھر مقتولہ کے ساتھ شادی کی بابت کچھ بتائے۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ پوری بات سنا دے تو پھر میں اس سے سوال و جواب کروں۔ یہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ ٹھیکیدار نے پہلی بیوی کی موجودگی میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ میرے سوالوں اور جرح سے یہ صورت سامنے آئی کہ قدرتی بات تھی کہ پہلی بیوی ناراض ہوئی، لیکن اس کا بس نہیں چل سکتا تھا۔ اس کو ایک نوجوان سوکن قبول کرنی پڑی۔ یہ 2 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ٹھیکیدار کے بیٹے کوئی دودھ پیتے بچے نہیں تھے کہ کچھ بھی محسوس نہ کر سکتے۔ ٹھیکیدار نے بتایا کہ تینوں بیٹے اس کے ساتھ ناراض ہو گئے اور پھر گھر میں یہ فضا بن گئی کہ کوئی انتہائی ضروری بات ہوتی تو کوئی بیٹا باپ کے ساتھ بات کر لیتا تھا، ورنہ فضا میں کھچاؤ اور چپکلش بھری رہتی تھی۔ تینوں بیٹوں نے نئی ماں کو قبول نہیں کیا تھا
اور اس کا اظہار اس طرح ہوا کہ کوئی ایک بھی بیٹا اس لڑکی یعنی مقتولہ کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کر کوئی کھانا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ ٹھیکیدار نے اس کا یہ علاج کیا تھا کہ اس نوکرانی کو جس کو میں نے سین میں کھڑے دیکھا تھا یہ کام سونپا تھا کہ وہ نئی بیوی کا پورا خیال رکھے اور اسے کمرے میں کھانا دیا کرے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ نوکرانی نئی دلہن کی یعنی مقتولہ کی نوکرانی بن گئی تھی، اور یہ ادھیڑ عمر عورت مقتولہ کا بہت ہی خیال رکھتی تھی۔ میں نے ٹھیکیدار سے پوچھا کہ گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہوگا؟ یہ قدرتی بات تھی، لیکن ٹھیکیدار نے کہا کہ اللہ کا کرم یہ رہا کہ لڑائی جھگڑا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اس کا بیان یہ تھا کہ مقتولہ نے شروع سے ہی گھر کی مالکہ بننے کا دعویٰ کیا ہی نہیں، نہ کبھی اس نے گھر کے معاملات و باورچی خانے یا انتظامات میں دخل اندازی کی۔ وہ گھر میں ہر کسی کے ساتھ اچھے مراسم رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کا مزاج لڑنے جھگڑنے والا نہیں تھا، بلکہ ہنسنے کھیلنے کی عادی تھی۔ ٹھیکیدار نے یہ بھی بتایا کہ وہ نوکرانی سے اور اپنی بہو سے الگ رپورٹ لیتا رہتا تھا۔ مقتولہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارتی یا اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جایا کرتی تھی اور شام سے پہلے واپس آ جاتی تھی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بیگم کے قاتل کو پکڑوں؟ میں نے پوچھا۔ یہ کیا سوال کیا ہے آپ؟ ٹھیکیدار نے کہا، میں تو کہتا ہوں کہ قاتل کو صبح ہونے تک پکڑیں اور اسے میرے حوالے کر دیں۔ میں اپنے ہاتھوں اس کا گلا گھونٹ کر مار دوں گا۔ پھر یوں کریں، میں نے کہا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر ان بیٹوں کو بھی کچھ دیر کے لیے بیٹا سمجھنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ نوکرانی سے اور اپنی بہو سے رپورٹیں لیتے رہتے تھے، آپ نے یہ ضروری معلوم کیا ہوگا کہ آپ کے بیٹوں کا مقتولہ کے ساتھ رویہ کیا تھا۔ میرے دماغ میں کئی شکوک آ رہے ہیں جو میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا۔